محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بہت زیادہ خسارہ اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری کوششیں رائگاں ہو گئی اور وہ گمان کرتے تھے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. حضرات، قوموں کی ترقی کا اصول ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے: چند حقیقتوں پر یقین اور اس یقین کے مطابق عمل. دنیا میں جب بھی کسی قوم کو کامیابی ملی ہے تو اسی اصول سے ملی ہے، اور آئندہ جب بھی ملے گی تو اسی اصول سے ملے گی. اسلام کی اصطلاح میں حقیقتوں پر یقین کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں اور یقین کے مطابق عمل کو عمل صالح سے تعبیر کیا جاتا ہے. گویا ایمان اور عمل صالح دو بنیادی ستون ہیں جو ہماری ترقی کے لیے شاہد کلید ہیں. قرآن کریم میں اس سلسلے میں بے شمار آیتیں ہیں، لیکن دو آیتیں اس وقت پیش نظر رکھیے. آج ہر طرف دشمنی، عداوت اور بغض اور نفرت کا ماحول ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف لاف و گزاف بک رہا ہے. معمولی باتوں پر قتل و غارتگری کے واقعات پیش آتے ہیں. ایسے موقع پر قرآنی نسخہ یہ ہے: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبوبیت کی فضا قائم کر دے گا. یعنی ایمان پر استقامت اور عمل صالح پر استمرار، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ماحول کو بدل دے گا اور محبوبیت کی فضا قائم ہو جائے گی. حدیث پاک میں اس کی وضاحت کچھ اس طرح آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے انہی دونوں بنیادوں پر، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے اور سارے آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر زمین میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے اور فرشتے فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو یہ دو بنیادیں ہیں جو محبوبیت کو اور محبت کو اور پیار کو اور اطمینان اور سکون کو زندگی میں تقسیم کرتی ہیں. قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے جو سورہ نور میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کا وعدہ کیا ہے اسی دنیا میں، اور تینوں چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اقتدار اور حکمرانی عطا فرمائے گا. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے گا. اور تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ بدامنی کی فضا کو قائم کو بدل کر امن میں تبدیل کر دے گا، بدامنی کو امن سے بدل دے گا. یہ 3 بنیادیں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ تینوں چیزیں اس وقت کہی جا رہی ہیں جب مدینے کا ماحول تھا، بلکہ فتح مکہ سے پہلے کی آیت ہے جس وقت مسلمان امن و سکون کی زندگی نہیں گزار رہے تھے. ہر وقت چین، ہر وقت بے چینی کی کیفیت تھی. ایک مرتبہ صحابہ کرام نے بڑے درد اور کرب سے کہا، اللہ کے رسول کب ہمیں امن حاصل ہوگا؟
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ ان کو 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ فتح مکہ کے بعد یہ تینوں انعامات حاصل ہونا شروع ہو گئے، اور جب خلافت راشدہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے 100% ان پیشن گوئیوں کو ثابت فرما دیا۔ ایک طرف زمین میں اقتدار اور حکمرانی حاصل ہوئی، دوسری طرف اسلام کا جھنڈا کیا مشرق کیا مغرب کیا شمال کیا جنوب ہر طرف لہرانے لگا، اور تیسری طرف بدامنی کی فضا ختم ہو گئی۔ یہ اللہ رب العزت نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر دونوں وعدے کیے ہیں۔ آج بھی یہ نسخہ اسی طرح سے مفید ہے اور نافع ہے جس طرح سے پہلے نافع تھا۔ ہم بار بار اپنی زبانوں پر اسلام اور ایمان کا لفظ لاتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہوتے ہیں فرما برداری کے، اطاعت کے، اپنے آپ کو حوالے کر دینے کے، خودسپردگی کے، اور ایمان کے معنی ہوتے ہیں یقین کے۔ حدیث جبریل میں دونوں کی الگ تشریح کی گئی ہے۔ اسلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکات دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کی پوری بنیاد ہے۔ اور ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان کی تشریح کی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسلام چند ثابت شدہ اصولوں کا نام ہے، چند مقرر کردہ حدود کا نام ہے، لیکن ایمان ایسی چیز ہے جو دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور اس کے اندر اضافہ اور کمی ہوتی رہتی ہے۔ انسان جب اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان بہت طاقتور، بہت مضبوط ہوتا ہے، اور اعمال میں جب کمی ہوتی ہے، اعمال میں کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی بعض اعمال انسان ایسا کرتا ہے، ایسے بعض اعمال کرتا ہے کہ اس کا ایمان پورے طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں دی ہیں کہ جس طرح سے ہم کو نیکیوں کے کرنے میں بہت زیادہ چاق و چوبند ہونا چاہیے، نشیط اور سرگرم ہونا چاہیے، ایسے ہی نیکیوں کے ساتھ ساتھ برائیوں سے بچنے کے سلسلے میں بھی اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ نواقض ایمان یعنی ایمان کو توڑنے والی چیزیں بعض ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت سہانے روح ہیں۔ جس طرح سے نواقض وضو ہے کہ انسان کے ساتھ وہ چیزیں پیش آئے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ایسے نواقض ایمان ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایمان کو توڑ دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جہاں وہ نیکیوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہمیں نیکی کے بارے میں بتائیے تاکہ ہم ان کو کر کے آگے بڑھیں اور جنت حاصل کریں، وہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ ہم برائیوں کے بارے میں، شر کے بارے میں اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے تاکہ شر ہمیں معلوم ہو جائے گا تو شر سے بچنے کی کوشش کریں گے، شر سے دور رہیں گے۔ نیکیوں کو کرنا بہت خوبی کی بات ہے۔ الحمدللہ جب کوئی ایسا موقع آتا ہے، چاہے شب برات ہو یا شب قدر ہو یا رمضان ہو یا اور دن اور رات ہو جو مبارک ہے، تو ان میں بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا ہے، یہ بہت خوش آئند بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے جو نیکیاں ہم نے ان راتوں میں حاصل کی ہیں، جو نیکیاں ہم نے ان میں کمائی ہیں، اور یہ نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں چند بہت تھوڑی سی بے اعتنائی سے اور بے توجہی سے۔ سب سے پہلی چیز جو نیکیوں کو باطل کرنے والی ہے وہ شرک۔ اللہ کے ساتھ جب کسی کو شرک کیا جاتا ہے تو نیکی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں صاف آیا ہے، انبیاء کرام کو مخاطب کر کے کہا گیا یہ انبیاء جو اللہ کے بڑے برگزیدہ اور بڑے محبوب ہیں، اگر یہ شرک کریں گے تو ان کے بھی سارے عمل باطل ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک جگہ تو آیا ہے کہ ہم آپ کو دگنا عذاب دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شرک کی نحوست سے، شرک کی گندگی سے، شرک کی نجاست سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی شکل میں احکامات دیے ہیں ان کو ناپسند کرنا یہ ہمارے عمل کو باطل کرنے والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے اور بہت سے احکامات ہیں جن کو ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں گے، کراہت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو اعمال باطل ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایسا اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے نازل کیا تھا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا۔ حجاب کا مسئلہ ہو یا نمازوں کا مسئلہ ہو یا روزوں کا مسئلہ ہو، اگر ہمارے اندر تکبر پیدا ہوا، کراہت پیدا ہوئی تو اعمال باطل ہو جائیں گے۔ بڑی خطرناک بات ہے جو ہم سے کہی جا رہی ہے، نیکیوں کو بچانا بھی ضروری ہے اور برائیوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے، اس سے بھی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں، ریاکاری ہے، اس سے بھی نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں، حق تلفی ہے، اس سے بھی
کی نیکیاں باقی ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو ختم کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے اور بدی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد